عمران خان صاحب نے کہا کہ 8 فروری کو آپ کا مینڈیٹ چرایا گیا۔ یہ قوم سے عمران خان صاحب مخاطب ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے سے۔ جو باتیں وہ اپنے وکلا سے کرتے ہیں، ملنے والوں سے کرتے ہیں، صحافیوں سے کرتے ہیں، پھر ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر ان ساری چیزوں کو ایک لائن میں لایا جاتا ہے اور پھر اس کو پبلک کر دیا جاتا ہے۔ تو 8 فروری کو آپ کا مینڈیٹ چرایا گیا، لہٰذا اس روز کو بطور یوم سیاہ منانے کے لیے آپ سب کو نکلنا ہوگا۔ کسانوں، مزدوروں، وکلا اور ملک کے ہر مکتبہ فکر سے منسلک افراد کو 8 فروری کو نکل کر اپنے حق پر ڈالے گئے ننگے ڈاکے کے خلاف احتجاج کرنا ہوگا، کیونکہ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا اور غلامی سے نجات کے لیے جدوجہد ضروری ہوتی ہے۔ 8 فروری کو اس قوم کا مینڈیٹ چرا کر ملک کو اندھیروں میں دھکیلا گیا۔ پاکستانی قوم نے تمام تر مشکلات کے باوجود جوک در جوک نکل کر تحریک انصاف کے حق میں ووٹ ڈالا، مگر آپ کے ووٹ کو پیروں تلے روند کر جمہوریت پر شب خون مارا گیا۔ ملک میں جمہوریت کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ اوورسیز پاکستانی جمہوریت کی بحالی تک ترسیلات زر میں کمی لا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ جمہوریت بچانے کے لیے انصاف ناگزیر ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا ہمارا مطالبہ اسی لیے ہے تاکہ ان واقعات کے متاثرہ افراد اور خاندانوں کو انصاف مل سکے۔ انصاف دینے کے لیے اخلاقی جرات کا ہونا اہم ہے۔ جہاں اخلاقی قوت موجود ہوگی وہاں انصاف بھی ہوگا۔ ایک حقیقی لیڈر میں اخلاقی قوت موجود ہوتی ہے۔ جمہوریت کی بنیاد ہی اخلاقیات پر ہے۔ موجودہ حکومت اخلاقیات سے بالکل عاری ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ہینڈلرز کے ساتھ مل کر تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ مار کر عوام کو ان کے نمائندگان چننے کے حق سے محروم کیا ہے۔ اس ڈاکے کی پردہ پوشی کے لیے مسلسل جعلی اور نامکمل پارلیمان کے ذریعے قانون سازی کی جا رہی ہے تاکہ حق اور سچ سامنے نہ آئے اور ان کے جھوٹے اقتدار کو طول ملتا رہے۔ ملک میں آئین کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں۔ آزادی اظہار رائے پر پابندی ہے۔ پیکا جیسے قوانین منظور کیے گئے ہیں تاکہ کوئی ان کی فسطائیت کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ الیکٹرانک میڈیا کے بعد سوشل میڈیا پر پابندی لگا کر ملک کو اربوں کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے ہیں، ججز پر دباؤ ڈالا گیا اور انسانی حقوق کی بدترین پامالی کی جا رہی ہے۔ پرامن سیاسی کارکنان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ خفیہ اداروں کا اصل کام سرحدوں کا تحفظ اور دہشت گردی سے بچاؤ ہے۔ اگر وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور تحریک انصاف کو توڑنے میں ہی لگے رہیں گے تو سرحدوں کا تحفظ کون کرے گا؟ بلوچستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور وہاں کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نہیں نکال رہا۔ بلوچستان سمیت ملک بھر میں جب تک عوامی اعتماد پر مشتمل حکومت نہیں لائی جائے گی استحکام ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے جی عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ۔ بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کا۔ 2-3 پیغامات وہ دے رہے ہیں کہ 8 فروری کو تمام لوگ نکلیں، یوم سیاہ منائیں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہونے جا رہا، یہ پوری دنیا میں ہونے جا رہا ہے۔ برطانیہ کے کئی شہروں میں احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ لندن میں ایک بڑا احتجاج ہوگا 8 فروری کو۔ اس کے علاوہ دیگر جگہوں پہ احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، جیسا کہ یورپ کے اندر بہت بڑے احتجاجی پروگرام کا اعلان ہے بہت سارے ملکوں میں الگ الگ، اور امریکہ کے اندر بھی احتجاج کیا جائے گا، آسٹریلیا میں بھی احتجاج کیا جائے گا۔ تو یہ حکومت کے لیے مشکلات بڑھیں گی، عالمی سطح پہ کم نہیں ہوں گی۔ اس وقت جب یورپی یونین کی ٹیم پاکستان میں ہو کر گئی ہے اور انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جو حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا۔ حکومت بہت فرسٹریشن کا اور پریشانی کا شکار ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ڈیل کرنے کے لیے ڈیسپریٹ ہے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو بہت جلدی ہے کہ کوئی ڈیل بن جائے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور کسی قسم کی گارنٹی اسٹیبلشمنٹ کو مل جائے کہ فلاں 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 بندے کو اور اس کے عہدے کو عمران خان صاحب نہیں چھیڑیں گے، یا عمران خان صاحب ان لوگوں کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے، یا عمران خان صاحب ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، یا معاملات کو اس نہج پر نہیں لے جائیں گے جہاں پہ معاملات حکومت کے ہاتھ سے نکل جائے۔ دیکھیں، جو پاکستانی عمران خان کے بغیر اتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں باہر آ جاتے ہیں، یعنی عمران خان جیل میں ہے، اور آج بھی جب وہ جیل سے کال دیتے ہیں تو اتنا خوف پھیل جاتا ہے کہ یہ حکومت سارے علاقے خود ہی بند کر دیتی ہے، ہر طرف کنٹینر لگا دیتی ہے۔ حکومت اتنی خوف زدہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ لاکھوں لوگ اس کی کال پہ نکلتے ہیں اس کے بغیر، لیڈر لیس۔ یہاں پہ جتنے لیڈر باہر موجود ہیں یہ سارے رل کے جلسہ کر لیں اور عمران خان صاحب جیل سے کال دے دیں اور جلسہ گاہ کو صرف بھر دیں اور خود وہاں پہ آئیں بھی نہ، تو کوئی ان کا مقابلہ عمران خان کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ کنٹینرز اس بات کا ثبوت ہیں، آنسو گیس اس بات کا ثبوت ہے، ظلم، جبر، فسطائیت اور
گھروں پر پڑنے والے چھاپے اس بات کا ثبوت ہیں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ان کے قابو میں نہیں آ رہی۔ اب انہیں اس بات کا آئیڈیا کہ عمران خان کو چھوڑا تو وہ اپنی مقبولیت سے ایک تحریک بنائیں گے اور وہ تحریک ان ساروں کو بہا کر لے جائے گی۔ عمران خان صاحب نے اپنے ساتھیوں سے جو بات چیت کی تھی، انہوں نے کہا تھا دیکھو میں اپنے معاملات تو معاف کر دیتا ہوں، میرے ساتھ جو کیا گیا، میرے پہ قاتلانہ حملے ہوئے، میرے ساتھ میری فیملی کے ساتھ ظلم اور جبر کیا گیا، وہ تو میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن پاکستانیوں کے ساتھ جو کیا گیا، جو شہید ارشد شریف کے ساتھ ہوا، جو باقی صحافیوں کے ساتھ ہوا، جو باقی پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ہوا، اس کا جواب کون دے گا؟ اور اگر پاکستان تحریک انصاف نے اس کا جواب نہ لیا تو یہ سوال بار بار کھڑے ہوتے رہیں گے، یہ ظلم پھر رکے گا نہیں، یہ ہمیشہ چلتا ہی رہے گا۔ اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیں نا کہ عمران خان اس دفعہ مانگ کیا رہا ہے۔ دیکھیں نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر گرفتار ہوتا ہے نا تو اس کے 2-3 فیکٹرز ہوتے ہیں نا، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں پاسبلٹیز جو وہ لیڈر مانگے گا۔ نارملی لیڈر ڈیل مانگتے ہیں کہ یار ہماری جان چھوڑے، ہمیں جیل سے نکالیں۔ جب لیڈر گرفتار ہوتا ہے تو وہ حکومت، سیاست، یہ چیزیں بھول جاتا ہے، اس کی پہلی پریورٹی ہوتی ہے کہ وہ جیل سے نکل جائے۔ عمران خان کی یہ پریورٹی ہے ہی نہیں۔ دوسری پریورٹی ہوتی ہے کہ مجھے حکومت مل جائے، میں ڈیل کر لوں کسی طرح، مجھے حکومت میں شامل کر لیا جائے۔ عمران خان نہ تو آزادی مانگ رہا ہے، نہ ڈیل مانگ رہا ہے، نہ حکومت مانگ رہا ہے۔ عمران خان ملک مانگ رہا ہے، اسے پاکستان کا قبضہ چاہیے واپس، کہ پاکستان کی عوام پاکستان کا فیصلہ کرے گی۔ یہ بند کمروں کے اندر فیصلے نہیں ہوں گے، یہ 4-6 بندے بیٹھ کے اتنے ذہین نہیں ہے کہ یہ بیٹھے اور بیٹھ کر پاکستان کا فیصلہ کر دیں، اور یہ اتنے کوئی شاطر اور اتنے تیز دماغ بھی نہیں ہے کہ یہ صحیح فیصلہ کر دیں اور پاکستان چل پڑے۔ اگر بند کمروں کے فیصلوں سے پاکستان چلنا ہوتا نا تو اب تک چل گیا ہوتا۔ انڈیا کو پاگل تھوڑی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جمہوریت رکھی ہوئی ہے اور انہوں نے اداروں کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ کیا یورپ پاگل ہے؟ کیا امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ انہوں نے آنے دیا، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف الیکشن جیت کر آیا؟ کیا وہ سارے پاگل ہیں؟ بھئی سب کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ عوام کا جو اجتماعی شعور ہے اس کا مقابلہ چند لوگوں کے دماغ نہیں کر سکتے۔ تو لوگوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ وہ یہاں پہ کس کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں اور کس طرح کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرق صرف اتنا ہے کہ عمران خان اب حکومت نہیں مانگ رہا، عمران خان اب ملک مانگ رہا ہے، اور یہی اصل مسئلہ ہے کہ ملک جو ہے وہ قبضے میں ہے۔ لمبے عرصے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اپنی گرپ میں لیا ہوا ہے، ملک کا قبضہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ عمران خان ملک کا قبضہ مانگ رہا ہے اور پاکستان کے عوام کو سارا مسئلہ ہی سمجھ آ گیا ہے۔ یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے ہمیں لوگ ملتے تھے نا، وہ پوچھتے تھے کی بنے گا، پوچھتے تھے بھائی کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ اب لوگ ملتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کون رسپانسیبل اور یہ ملک یہاں تک کیوں پہنچا، اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے جب تک آپ اداروں کو ان کی ڈومین میں واپس نہیں بھیجیں گے۔ دیکھیں میں کوئی نفرت نہیں پھیلا رہا اس میں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ سارے ادارے ہمارے ہیں کیونکہ ہم ان کو ٹیکس دے کر پالتے ہیں، سارے اداروں کو ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ ہر ملک کے اندر ادارے ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے، ایجنسیاں ہوتی ہیں، سارے موجود ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی ہونے چاہیے، لیکن ان کا اپنا رول ہے، اس کے اندر ہونے چاہیے۔ وہ اپنے رول کے اندر رہیں، دیکھیں ان کو کتنی عزت ملے گی۔ لیکن جب وہ اپنے رول سے نکلتے ہیں، یہ بھی میں کروں گا، وہ بھی میں کروں گا، وہ بھی میں کروں گا، میں 1.5 سے آنا ہوں، تو وہ پھر نہیں ہوتا نا، کام بھی خراب ہو جاتا ہے، عزت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ ابھی تک یہ ساری چالاکی کیونکہ نواز شریف اور زرداری صاحب کے خلاف دکھائی جاتی تھی تو وہ پھنس جاتے تھے۔ عمران خان جو ہے وہ اس کی پسلی مختلف ہے، وہ آؤٹ آف دا سلیبس آ گیا، وہ نہیں پھنس رہا، وہ اس چکر میں نہیں آ رہا کہ ٹھیک ہے میں اندر ہوں تو اندر ہوں، میں یہ بات نہیں مانوں گا۔ ناظرین ایک اور بہت بڑی خبر ہے، اور وہ خبر امریکہ سے آئی ہے۔ یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور اس ہتھیار کو انہوں نے بنایا تھا گزشتہ سال، یعنی گزشتہ سال اوورسیز پاکستانیوں نے ایک بڑا زبردست ہتھیار بنایا تھا، لیکن وہ ہتھیار استعمال نہیں ہوا ابھی تک۔ اور یہ جو ہتھیار ہے اس کو جو بائیڈن کے دور میں انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دور میں پہلی میٹنگ ہوئی ہے اس ہتھیار کے معاملے میں، اور میری بات ہوئی کیونکہ مجھے خبروں کے اندر یہ ملا، میں 1-2 سورسز سے بات کر رہا تھا، پھر میں نے خبروں کے اندر دیکھا تو یہ ہتھیار پڑا ہوا تھا۔ جب میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ ہمارا پلان ہے، ہم اس ہتھیار کو اب آزمانے لگے ہیں، اور یہ بڑا تگڑا ہتھیار ہے۔ امریکہ کے اندر جتنی محنت کی اب تک حکومت نے، ساری کی ساری رڑ جائے گی۔ محسن نقوی وہاں پہ جتنا مرضی رہیں گے، وہ محنت کام نہیں آئے گی، کیونکہ امریکہ کے اندر ایک فورینزک تحقیقات ہوئی ہیں، باقاعدہ ایک رپورٹ بنی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کیا ہوا۔ جب 9 مئی ہوا نا پاکستان میں، تو 9 مئی والا جو بیانیہ ہے نا حکومت کا یا اسٹیبلشمنٹ کا، وہ پوری طرح وڑنے لگا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے
बड़ा क्लियरली कहा हुआ है, बार बार कहा हुआ है कि 9 मई हमने नहीं किया, लोगों को उकसा कर पहुंचाया गया उन जगहों पे, और वो ये कहते हैं कि खुद ही जलाओ घेराव करके फुटेज गायब कर दी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इल्जाम लगा के पार्टी को तोड़ दिया गया, पार्टी को फीती फीती कर दिया गया, हजारों कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए, खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया, इंसानी हकूक की पामालियों के लिए 9 मई का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का कहना है। अब पूरी एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुई है अमेरिका में और उन्होंने शवाहिद हासिल किए सारे के सारे पाकिस्तान से। अच्छा, ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें मैं आपको ये बता देता हूं कि 25 लोगों के इंटरव्यूज हैं जो बराह रास्त इसके अंदर मुलव्विस हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी फुटेज मौजूद है जो आपने आज तक नहीं देखी। इसमें कुछ ऐसी फुटेज भी है, जब ये रिपोर्ट तैयार की गई तो इसके बैकग्राउंड में कुछ ऐसी फुटेज भी है जो शायद आप आइंदा भी ना देखें, और कुछ ऐसे लोगों ने दी जिन्होंने उसको गायब किया था फुटेज को, और वो वहां पहुंच गई इस शर्त के ऊपर कि आप इसको अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए जरूर देखें, लेकिन आप इसको कभी पब्लिक नहीं करेंगे, ये कॉन्फिडेंशियल रहेगी। अब मामला ये है कि पूरा का पूरा फॉरेंसिक हुआ है और एक इन्वेस्टिगेशन मौजूद है और एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिव फर्म हायर की गई थी अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से। इसमें FBI का एक फॉर्मर डायरेक्टर जो है उससे ये सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई गई थी। मैं इसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और ये वो डायरेक्टर है जिसने ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू हुआ था कू का, वहाँ पे उन्होंने तहकीकात में इसकी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की थी। तो ये टीम बड़ी प्रोफेशनल टीम है, इन्होंने पूरी इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई है। अब वो जो बाइडन के टाइम पे तो काम आनी नहीं थी, अब इनकी क्रेडिबिलिटी है। अब ये रिपोर्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में ये सामने रखी जाएगी स्टेट डिपार्टमेंट के, और इसको दोबारा से लॉन्च किया जाएगा आलमी मीडिया के अंदर और आलमी इदारों के अंदर। इनमें फुटेज भी है, कुछ फैमिलीज के इंटरव्यूज भी हैं, कुछ विक्टिम्स के इंटरव्यूज भी हैं बराह रास्त, और कई ऐसी वीडियोज हैं जो सिर्फ उन्हीं के पास है।